نئی نسل کے سامنے اگر ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم کا نام لیا جائے تو 90% نوجوان اس نام سے ہی ناواقف ہوں گے۔ خان صاحب نے اپنی شاگردی میں لینے سے قبل 2 ٹوک الفاظ میں اسے کہہ دیا کہ فلم میں گانے بند کر دو۔ وہ گائی اور ایسا گائی کہ اس کا گانا ختم ہونے کے بعد پوری کی پوری محفل پر خاموشی چھا گئی۔ بزرگ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہارا نام روشن جہان ہونا چاہیے، جہان میں روشنی کی طرح چمکو گی۔ اور حالت یہ ہے کہ اب کبھی ان کی برسی پر بھی انہیں ٹریبیوٹ پیش نہیں کیا جاتا۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج نئی نسل کے سامنے اگر ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم کا نام لیا جائے تو 90% نوجوان اس نام سے ہی ناواقف ہوں گے۔ انہیں پتہ ہی نہیں اور نہ ہی انہیں بتایا گیا ہے کہ ملک میں کون کون سے لوگ تھے، کیسے کیسے شاہکار لوگ تھے جو اب نہیں رہے۔ پھر ان کے چلے جانے کے بعد ان کی طرح کا کوئی اور آیا بھی نہیں۔ کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں، ہر شعبہ ہی زوال پذیر دکھائی دے گا۔ یہ ملک تھا بڑے بڑے نامور مصور، ادیب، قانون دان، کھلاڑی، لکھاری، گویے، سازندے، ہنرمند، اپنے اپنے شعبوں کے دیانتدار اور ماہر اور سچے پاکستانیوں کا، جنہوں نے اس ملک کی نیک نامی، شہرت، وقار اور استحکام کے لیے زندگیاں وقف کیے رکھی۔ کیسے کیسے لوگ تھے اپنے فن کے ماہر اور اپنا اپنا فن دنیا بھر میں بکھیرتے رہے، دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیے رکھا اور ساری عمر ملک کی خدمت کرتے ہوئے اپنے وطن کی مٹی میں سما گئے۔ ان میں ایک روشن آرا بیگم بھی تھی، فن موسیقی سے وابستہ کلاسیکی گائیکی کی لاسانی گلوکارہ، جنہیں ان کے فن کی مہارت کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز اور ملکہ موسیقی کا خطاب بھی دیا۔ تو آئیے ذرا آج ایک نظر دوڑا لیتے ہیں ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم کی زندگی پر۔ ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم ایک عہد ساز خاتون تھیں۔ وہ 1917 میں کلکتہ، انڈیا میں پیدا ہوئیں۔ والد کا نام عبدالحق اور والدہ کا نام چندہ بیگم تھا۔ والدین کی اکلوتی اولاد تھیں۔ والدین نے اپنی بیٹی کا نام وحید النساء رکھا اور خصوصاً والدہ کے لاڈ پیار کی وجہ سے وحید النساء کا بچپن بالکل لاڈو رانی جیسا تھا۔ شریر بھی بہت تھیں مگر بلا کی ذہین، جو سنتی اسی طرح ادا کر دیتی۔ اسی خداداد خوبی نے اسے اپنے ہم عمر بچوں میں ممتاز کیے رکھا۔ اس کی آواز بھی بہت سریلی تھی۔ وہ دور لچر کلچر کا دور نہیں تھا۔ کلکتہ تہذیب و ادب کا گہوارہ تھا۔ وہاں کی فلم انڈسٹری اپنی ابتدائی اٹھان کے باوجود مقبول تھی۔ وحید النساء کی ماں نے اپنی لاڈلی بیٹی کے رجحان کو بھانپ لیا اور اسے موسیقی کی باقاعدہ تعلیم دلانے کے لیے اس زمانے کے معروف سارنگی نواز استاد لڈن خان کی شاگردی میں دے دیا۔ وحید النساء کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی۔ وحید النساء کسی گانے والے گھرانے کی بچی نہیں تھی۔ وارثی گھرانہ تھا، باپ کا فرنیچر کا کاروبار تھا اور ماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ البتہ اس کی ایک خالہ نوری بیگم جو بمبئی میں رہتی تھیں، اسے گانے کا شوق تھا اور اس نے گانا سیکھنے کے لیے باقاعدہ خان صاحبان سے خدمات بھی حاصل کی تھیں۔ گانے کی تعلیم کے ساتھ وحید النساء نے قرآن پاک پڑھ لیا تھا، مگر ساتھ ساتھ وحید النساء کو اردو، انگریزی اور فارسی کی تعلیمات بھی فراہم کی جاتی رہیں۔ وحید النساء نے استاد لڈن خان سے 4 سال کلاسیکل موسیقی کا درس لیا۔ ایک دن ایک وارسی بزرگ ازا پیا نے وحید النساء کو سنا تو بہت محظوظ ہوئے اور بچی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نک نیم موا بتا دیا۔ اب یہ موا نام اس کی والدہ نے اسے اس لیے دے رکھا تھا کہ اسے بلیاں پالنے کا شوق تھا۔ بلیوں کی میو میو سے موا ہو گیا۔ وارثی بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا اصلی نام بتاؤ، جس پر اس نے کہا کہ وحید النساء۔ بزرگ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہارا نام روشن جہان ہونا چاہیے،
جہان میں روشنی کی طرح چمکوگی۔ وحید النساء کی عمدہ آواز اور کلاسیکل گائیکی میں پختگی کے باعث اس کی شہرت بھی کلکتہ میں پھیلنے لگی۔ کلاسیکل موسیقی کے بنگالی قدردانوں نے اسے موسیقی کی نجی محفلوں میں سننا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں کلکتہ ہی میں ایک کلاسیکل گانے والے استاد بہادر خان بھی تھے جو لڈن خان کے دوست تھے۔ ایک روز بہادر خان لڈن خان کو ملنے آئے۔ وحید النساء وہاں ریاض کر رہی تھیں۔ بہادر خان نے لڈن خان سے کہا کہ وہ ابھی کل ہی بمبئی سے ہو کر آئے ہیں۔ وہاں ایک گویّا ہے عبد الکریم خان، کیا خوب ہے، وہ گاتا نہیں رلاتا ہے، فقیر منش ہے، بمبئی میں اس کے چرچے ہیں۔ وحید النساء بہادر خان کی باتیں غور سے سن رہی تھیں اور دل میں ٹھان لی کہ میں کیوں ایسے گویے کی استادی سے محروم رہوں جو گاتا نہیں رلاتا ہے۔ اس کی عمر اس وقت 13 سال کی تھی۔ گھر آئی اور والدہ کو قصہ سنایا۔ بیٹی کی محبت میں والدہ نے بمبئی میں رہنے والی اپنی بہن سے رابطہ کیا، صورتحال بتائی۔ اس نے فوراً بمبئی آنے کا کہہ دیا، جس پر وحید النساء کے والدین اسے لے کر بمبئی چلے گئے۔ بمبئی خالہ کے اساتذہ سے کلاسیکل موسیقی کی تعلیم بھی لی، مگر اس دوران چونکہ خوشگلو بھی تھیں، خالہ نے اسے فلموں میں کام کرنے کی ترغیب دی۔ ان دنوں پلے بیک گانے نہیں گائے جاتے تھے، ہیرو ہیروئن ایکٹنگ بھی کرتے تھے اور خود ہی گانے بھی گایا کرتے تھے۔ بمبئی کے ایک اسٹوڈیو میں نور اسلام فلم بن رہی تھی۔ وحید النساء کو وہاں کام مل گیا۔ رام نند اس فلم کے ہیرو تھے۔ وحید النساء کو روشن آرا کا فلمی نام تفویض کیا گیا۔ اس فلم کے ڈائریکٹر پالی صاحب تھے جو خود بھی ایک بہت بڑے میوزک ڈائریکٹر تھے، دھنیں بھی خود ہی بنایا کرتے تھے۔ روشن آرا نے نور اسلام کے بعد پکار، جگنو سمیت 4 فلموں میں گانے گائے، مگر جس آرزو کو لیے وہ بمبئی آئی تھیں وہ پوری نہ ہو سکی۔ مگر پھر ایک دن روشن آرا کو اپنے وقت کے مشہور و معروف کلاسیکل گائک خان صاحب عبد الکریم خان کی شاگردی میسر آ گئی، مگر خان صاحب نے اپنی شاگردی میں لینے سے قبل 2 ٹوک الفاظ میں اسے کہہ دیا کہ فلم میں گانے بند کر دو، ورنہ وہ اسے اپنی شاگردی میں نہیں لیں گے، کیونکہ وہ اسے معیوب سمجھتے تھے۔ روشن آرا نے اپنے بچپن کے شوق کی تکمیل کے لیے فوری طور پر فلمی دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور باقاعدہ طور پر عبد الکریم خان صاحب سے گانا سیکھنا شروع کر دیا۔ اسی حوالے سے روشن آرا بیگم کی گائیکی کو گوالیار گھرانے کی گائیکی کہا جاتا ہے، کیونکہ عبد الکریم خان گوالیار گھرانے کے گائک تھے۔ اس زمانے کی معروف گانے والیاں موگو بائی، گنگو بائی اور ہیرا بائی روشن آرا کی ہم عصر معروف گانے والیاں تھیں، جنہوں نے موسیقی کی دنیا میں بڑا نام کمایا۔ روشن آرا نے تقریباً 5 سال عبد الکریم خان سے گانا سیکھا۔ اس دوران اپنے استاد کی اجازت سے کلکتہ، بمبئی، لاہور، دہلی، مدراس اور دیگر شہروں میں ہونے والی بڑی بڑی میوزک کانفرنسوں میں گاتی رہیں۔ پرائیویٹ محفلوں میں بھی گا کر نام کمایا اور برے صغیر میں صف اول کی کلاسیکل گلوکارہ کے طور پر ابھر آئیں۔ اس کی شہرت اور کمال فن کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا ریڈیو نے پروگرام دینا شروع کر دیے۔ میوزیکل کانسرٹس اس کی شرکت کے بغیر ادھورے سمجھے جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب برے صغیر میں ایدن بائی، سردار بائی، شمشاد کوثر، خورشید بائی، زیب النساء، بڑے غلام علی خان، استاد امیر خان، ولی خان، عاشق خان، مبارک علی خان، علی بخش خان، عبد الوحید خان، غلام حسین شگن، پیارے خان، برکت علی خان اور دیگر نامور گویوں کے علاوہ گھرانوں کے گویوں کا توتی بولتا تھا۔ روشن آرا بیگم نے اپنا مقام انہی لوگوں کی موجودگی میں بنا لیا۔ پی ٹی وی کے ایک انٹرویو میں روشن آرا بیگم نے خود بتایا کہ وہ خاندانی گانے والی نہیں، بلکہ اپنے شوق کی سیڑھی پر چڑھ کر یہ مقام اور عزت حاصل کی۔ وہ وارثی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے مطابق یہ اللہ کی عنایت ہے۔ بچپن میں اسے ایک وارثی درویش نے عزت، شہرت اور بلندیوں کی دعا دے کر اس کا نام روشن جہاں رکھا تھا، جو فلمی کیریئر کے دوران روشن آرا ہو گیا اور پھر وہ ساری زندگی اسی نام سے جانی پہچانی جاتی رہیں۔ 1944 میں کلکتہ کے ایک میوزک لور پولیس آفیسر نے روشن آرا بیگم کو شادی کی آفر کی، جو انہوں نے اس شرط پر قبول کر لی کہ شادی کے بعد ان کے گانا گانے پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ قیام پاکستان سے قبل وہ لاہور میں اندرون موچی گیٹ کے محلے پیر گیلانیہ میں پیر بودیاں والی سرکار کی محفلوں میں بھی خصوصی طور پر گانے آیا کرتی تھیں۔
ممبئی، دہلی، آگرہ، بنارس، کلکتہ میں کوئی بھی موسیقی کانفرنس ان کے بغیر ادھوری ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے مدراس کے مہاراجہ ایڈیا پرم کی محفل میں گایا۔ سننے والے کلاسیکل موسیقی کے ماہر اور بلا کے نقطہ چین تھے۔ وہ گائی اور ایسا گائی کہ اس کا گانا ختم ہونے کے بعد پوری کی پوری محفل پر خاموشی چھا گئی۔ کوئی نشہ اور سرور طاری ہو گیا۔ وہ خود بھی آدھ گھنٹے تک منڈل پر بے سد بیٹھی رہی، اور جب واہ واہ شروع ہوئی تو اس کی خوشی دید نہیں تھی۔ قیام پاکستان کے کچھ عرصہ بعد وہ اپنے خاندان کے ہمراہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لالا موسیٰ منتقل ہو گئیں۔ ان کے خامند لالا موسیٰ کے رہنے والے تھے۔ یہاں وہ کوئی 1.5 سال تک گانا نہ گا سکیں، جس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان کے سسرال میں گانا بجانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بڑے مشکل حالات تھے۔ وہ چھپ چھپ کر ریاض کیا کرتی تھی۔ شوہر بھی خاندان کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اس دوران ان کے پاکستان منتقل ہونے کی خبریں بھی پھیل گئیں۔ اس کے بعد ایک دن ریڈیو پاکستان کا ایک وفد آ کر ان کے شوہر سے اور ان سے ملا، اور ان کے شوہر کو روشن آرا پر عائد پابندیاں ہٹانے کی درخواست کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ اور پھر روشن آرا بیگم نے ریڈیو پاکستان اور پھر پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے پروگرام ریکارڈ کرانا شروع کر دیے۔ میوزیکل کانسرٹس میں بھی گانا شروع کر دیا، اور کلاسیکل موسیقی کی دنیا میں روشنی پھیلنی شروع ہو گئی۔ انہیں ان کے فن کے اعلیٰ معیار کی بدولت 1960 میں EMI ایوارڈ دیا گیا۔ وہ پی ٹی وی کے پروگرام راگ رنگ کو 4 چاند لگاتی رہیں۔ یہاں پاکستان میں انہوں نے فلموں کے لیے بھی پلے بیک گانے گائے۔ ان کی اعلیٰ ترین فنی مہارت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس دور کے صف اول کے میوزک ڈائریکٹروں فیروز نظامی اور تصدق حسین جیسے لوگوں نے ان کے لیے دھنیں بنائیں۔ ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم نے شبد کلیان، درباری، کمود، جنجوٹی، آنندی، بہار، جون پوری، بھیروں، مالکوس، ان تمام راگوں سمیت ہر راگ میں گایا۔ نہایت سادہ طبیعت، پاک باز کردار اور پاکیزہ آواز کی مالکہ تھیں۔ ساری زندگی فن کی خدمت میں گزار دی۔ اپنے آخری ایام میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے گلہ کیا کہ پاکستان میں اب کلاسیکل موسیقی کے لیے وہ فضا برقرار نہیں رہی جسے ہونا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ شور اور ہیجان سے بھرپور موسیقی نیا ٹرینڈ تو ہے، مگر ہمیں اپنا اصل اور بنیاد نہیں بھولنا چاہیے۔ کلاسیکل موسیقی کے بغیر تو موسیقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ کافی حد تک اپنے گھر تک محدود ہو چکی تھیں۔ ملک بھر میں نہ کوئی کانسرٹ ہوتا تھا، نہ ان کے معیار کی کوئی محفل موسیقی۔ انہیں جانور پالنے کا بھی بہت شوق تھا۔ بچپن سے ہی بلیاں پالتی تھیں۔ پھر یہاں لالا موسیٰ میں طوطے، کتے، بطخیں، پرندے، بھینسیں اور گھوڑے بھی پالنا شروع کر دیے۔ پابند صوم و صلات تھیں۔ لہجہ ایسا کہ کلام کے الفاظ گاتے ہوئے بھی اور عام روزمرہ گفتگو میں بھی اپنے حقیقی تلفظ کے ساتھ ادا ہوتے۔ ہر کسی کے ساتھ شائستہ برتاؤ کے ساتھ پیش آتی۔ اپنی عزت، شہرت اور بلند پایا مقام کو اپنی ماں کی دعا اور رب کریم کی عنایت قرار دیتی رہیں۔ تکبر نام کی کوئی چیز ان میں نہ تھی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ زمانے کی بدلتی چال سے کچھ نالاں تھیں۔ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی تھیں۔ ان کے فن کی تسکین کے لیے ملک بھر میں کوئی معقول کانسرٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ملک میں مار دھاڑ، افراتفری، بے سکونی، بے یقینی کا سا عالم تھا۔ اور پھر اس دنیا کی ملکہ موسیقی روشن آرا بیگم، جس نے ساری عمر اس جہان میں کلاسیکل موسیقی کی روشنی پھیلائی، اچانک 1982 میں ایک جان لیوا ہارٹ اٹیک کے باعث اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ افسوس یہ رہا کہ ہم نے اتنی بڑی فنکار کی نہ کوئی خدمت کی، نہ ان سے کچھ سیکھا۔ وہ اپنی ذات میں کلاسیکل موسیقی کی یونیورسٹی تھیں۔ حکومتی سطح پر بھی انہیں فراموش کر دیا گیا، اور حالت یہ ہے کہ اب کبھی ان کی برسی پر بھی انہیں ٹریبیوٹ پیش نہیں کیا جاتا، کہ ریڈیو پر ان کی جادو بھری آواز سنائی دیتی یا ٹی وی پر ان کا کوئی پروگرام ہی چلا دیا جاتا۔ ایسا اب نہیں ہوتا۔
اور اگر ایسا مسلسل ہوتا رہا تو پھر ہمارے ہاں سے جو کوئی بھی بڑا آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہی نابود کر دیا جائے گا۔ ہمیں اپنے ان سنگ دلانہ رویوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم قحط الرجال کے مارے دور سے گزر رہے ہیں جہاں بونے تو ہیں انسان نہیں، اور یہ شخصیات وہ تھیں جو دیو قامت تھیں۔ آج کا چھوٹا انسان، چھوٹا آدمی ان بڑے لوگوں کو نہ تو اتنی عزت دیتا ہے، نہ ہی ان کے فن اور ان کی خدمت کو اس طرح سے سراہتا ہے جس کے کہ وہ حقدار ہیں۔ کتنے بڑے بڑے نام ہیں جو چلے گئے اور آج لوگ ان کے نام پر جگتیں کرتے ہیں، پھپتیاں کرتے ہیں، ہنستے ہیں، ان کے کام کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ان کو چھوٹا دکھا کر اپنے قد بڑے کر سکیں، لیکن یہ رویے درست نہیں ہیں۔ اگر ہم ایسے ہی رویوں پر گامزن رہے تو بہت جلد یہ جو چھوٹے چھوٹے بونے ہیں یہ بھی ناپید ہو جائیں گے اور ہم آدمی اور انسانوں کو اس بھیڑ میں ڈھونڈتے پھریں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔